Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all will fine and staying safe at home. आज हम क्लास 6 का SST का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे फाइनल टर्म के सिलेबस का हिस्सा है, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। इससे पहले हमने सिलेबस में शामिल पहला चैप्टर कर लिया है, जिसका नाम था आवर लैंग्वेजेस, हमारी ज़ुबानें। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया, जनूबी एशिया के कुदरती वसाइल। ये हमारा पिछला चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड था। SST की बुक के हिस्ट्री यानी शोबा तारीख़ से मुतल्लिक़ा था। हमारा ये वाला आज का चैप्टर, आज का लेसन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड है, ज्योग्राफ़ी से मुतल्लिक़ा है। नेचुरल कुदरती रिसोर्सेज वसाइल साउथ एशिया, जनूबी एशिया। जनूबी एशिया के कुदरती वसाइल। पहले तो ये बात समझ लें कि जब भी हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो, और जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा नज़र आ रहा है, when we talk of natural resources of an area, we usually mean its forest, natural vegetation, water resources, agriculture and minerals. There are many such natural resources found in South Asia, which we will look into below. जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए और इंसानों के फ़ायदे के लिए बेशुमार अनगिनत कई वसाइल और कई चीज़ें पैदा की हैं। ज़मीन की तहों के अंदर, ज़मीन की सतह पर, समंदरों की गहराइयों में मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं। लेकिन जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो आम तौर पर हम किसी इलाके के जंगलात या कुदरती तौर पर वहाँ पर जो घास और सब्ज़े के मैदान, पानी, उस इलाके के मादनी वसाइल यानी मादनियात, जिनमें धातें, गैर धातें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और ज़राअत के काबिल ज़मीन यानी वो ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन जिस पर के फसलें उगाई जा सकें, ये तमाम चीज़ें कुदरती वसाइल में शुमार की जाती हैं, कुदरती वसाइल में आती हैं। जनूबी एशिया के कुदरती वसाइल की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे पहले हम फॉरेस्ट यानी जंगलात की बात करते हैं, और ये देखते हैं कि जनूबी एशिया में पाए जाने वाले जंगलात की कौन कौन सी अक़साम हैं और वो किन किन इलाक़ों में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो फॉरेस्ट, जंगलात होते क्या हैं। फॉरेस्ट कैन बी नेचुरल आर कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस। दो बातें हैं, जंगलात या तो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, उगे हुए होते हैं, या फिर
انہیں انسان کاشت کرتے ہیں. کلٹیویٹ کا مطلب اگانا, کاشت کرنا, کلٹیویٹڈ سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے. They usually need a regular supply of water and fertile soil to grow in. Usually عام طور پر need ضرورت ہوتی ہے, a regular supply باقاعدہ فراہمی کی, واٹر پانی, اینڈ فرٹائل اور زرخیز سوئل مٹی یا زمین, ٹو گرو ان اٹ اس میں اگنے کے لیے. جنگلات کو عام طور پر جنگلات اگانے کے لیے یا جنگلات اگنے کے لیے زرخیز زمین اور پانی کی باقاعدگی کے ساتھ فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جنگلات کو نشوونما پانے کے لیے, پھلنے پھولنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے ایک تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا زرخیز مٹی, زرخیز زمین کی. فارسٹ آف ساؤتھ ایشیا میں بی ڈیوائڈیڈ انٹو ماؤنٹینس فارسٹ, سب ماؤنٹینس فارسٹ, ریورائن فارسٹ اینڈ ٹائیڈل فارسٹ. جنوبی ایشیا کے جنگلات کو مندرجہ ذیل 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ماؤنٹینس فارسٹ پہاڑی جنگلات, سب ماؤنٹینس فارسٹ نیم پہاڑی جنگلات, ریورائن فارسٹ دریائی جنگلات, اینڈ ٹائیڈل فارسٹ یا ان کو کوسٹل فارسٹ بھی کہا جا سکتا ہے, ساحلی علاقے کے جنگلات. تو نمبر 1 ماؤنٹینس فارسٹ پہاڑی جنگلات. These forests grow on high mountains. یہ جنگلات بلند و بالا پہاڑوں پر اگتے ہیں. such as the Himalayas and consist of fir, deodar, pine and other kinds of trees. یہ جنگلات بلند و بالا پہاڑوں پر اگتے ہیں, جیسے کہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی اگر بات کی جائے تو جنوبی ایشیا کے اکثر 4 ممالک جو ہیں وہ سلسلہ کوہ ہمالیہ ان 4 ممالک کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے, پاکستان, انڈیا, نیپال اور بھوٹان اور چین. تو یہ جنگلات ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں, سلسلہ کوہ ہمالیہ میں پائے جاتے ہیں. اور ان میں پائے جانے والے درخت جو ہیں وہ اپنی بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں. فر, دیودار, پائن, سنوبر وغیرہ کے درخت جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں. اینڈ ادر کائنڈز آف ٹریز, اور ان کے علاوہ درختوں کی دوسری اقسام بھی ان جنگلات میں شامل ہیں, ان کا شمار بھی ان جنگلات میں ہوتا ہے. Most of these trees have needle-shaped leaves. Needle shaped سوئی کی شکل کے. ان میں سے اکثر درختوں کے پتے جو ہیں وہ سوئی کی شکل کے ہوتے ہیں. which help them to survive the intensely cold winters of the mountains. وہ تیز اور نکیلی شکل کے پتے ان پودوں یا درختوں کی مدد کرتے ہیں ٹو سروائیو, زندہ رہنے یا قائم رہنے, باقی رہنے میں. دا انٹینسلی کولڈ, شدید ترین سردی میں. ونٹرز آف دی ماؤنٹینز, جو کہ ان پہاڑوں پر ہوتی ہے. شدید ترین سرد موسم میں ان پودوں, ان درختوں کو وہ نکیلے اور سوئی کی شکل کے پتے جو ہیں وہ باقی رہنے میں یا زندہ رہنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. Forests are found throughout the Himalayas. Such forests are found throughout the Himalayas and as well as South Asia. Throughout تمام سارے ایسے جنگلات پورے ہمالیائی پہاڑی خطے اور جنوبی ایشیا میں پائے جاتے ہیں. جنوبی ایشیا میں پائے جانے والے جنگلات کی دوسری قسم سب ماؤنٹینس فارسٹ
نیم پہاڑی جنگلات. These forests are found in lower mountains and valleys. یہ جنگلات جو ہیں فاؤنڈ پایا جانا لوور ماؤنٹینس کم بلند پہاڑ اینڈ ویلیز اور وادیوں میں. یہ جنگلات کی ایک قسم کم بلند پہاڑوں اور وادیوں میں پائی جاتی ہے جن میں کہ انکلوڈ براڈ لیف ٹریز چوڑے پتوں والے درخت سچ ایز جیسے کہ اوک والنٹ اخروٹ اینڈ بلیک بیری. اور بلیک بیری ایک پھلدار درخت ہے یہ شامل ہیں. بلیک بیری اخروٹ اور اوک کے درخت اور چوڑے پتوں والے درخت جو ہیں وہ ان جنگلات میں شامل ہیں. The wood of the oak and walnut is especially useful for furniture. اوک اور اخروٹ کی لکڑی خاص طور پر فرنیچر بنانے میں لکڑی کا سامان بنانے میں مفید اور کارآمد ہے اور اسی سلسلے میں استعمال ہوتی ہے. Such forests are found mostly in the plains of the Indus and Ganges. ایسے جنگلات زیادہ تر